اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ساتھی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، خاتون ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ پہلے تو ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا میرے اندر ایک چینجنگ آئی، تبدیلی آئی، غصہ زیادہ آنے لگا، دوسروں کی جو باتیں جو برداشت نہیں کر سکتی، لوگوں سے وحشت آنے لگ گئی، من کرتا ہے ان سے دور ہو جاؤں، غصہ بہت زیادہ آنے لگ گیا۔ اس کا کوئی سلوشن بتائیں۔ اور ایک اور ہیں خاتون، انہوں نے کہا کہ جب سے ذکر سٹارٹ کیا ہے تو کیفیت یہ ہے کہ جسم میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ سستی چھا جاتی ہے اور من کرتا ہے کہ ایک جگہ بیٹھی رہوں، کوئی کام کرنے کا من نہیں کرتا، اس سرور اور لذت میں من کرتا ہے بیٹھی رہوں۔ کچھ سلوشن بتائیں تاکہ بہتری آئے، گھر کے کام کاج بھی کر سکیں۔ جب صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام جب ذکر الہی کرتے تھے، یہ جو نماز ہے یہ معراج میں آئی، معراج سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام ذکر الہی کثرت سے کرتے تھے۔ ذکر الہی سے جیسے ہی آپ کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، قلب اور روح روشن ہوتی ہے، جذب و مستی جب بڑھتی ہے، تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ دل میں ما سوائے اللہ کے کوئی چیز نہیں رہتی، من کرتا ہے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، بیزاری ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بندہ بے نیاز ہونے لگتا ہے، جیسے کہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی۔ جب صحابہ کرام پہ جب یہ چیز ہوتی، ہر چیز سے بیزاری اور من کرتا بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، بیوی کو طلاق دے، بچوں کو چھوڑ دے، جنگل میں چلے جائیں، ماں سوا اللہ کے کوئی چیز نہ سنیں، نہ کسی کی آواز سنیں، نہ کسی سے کلام کریں، اس کو جذب کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ان پر یہ چیزیں مصائب آتے، ذکر اللہ کی وجہ سے، ذکر الہی کی مستی کی وجہ سے، ذکر الہی سے جب جذب کی کیفیت میں جاتے تھے تو پھر درود شریف پڑھتے تھے۔ میں نے بارہا ویڈیو میں بتایا ہے، اللہ کا ذکر جلالی ہے، اللہ کے ذکر سے آپ کو گرمی بھی محسوس ہوگی سینے میں، جیسے قلب نے ذکر کرنا شروع کیا، نور پیدا ہوا، گرمی محسوس ہوگی۔ نمبر 2، غصہ آنے لگے گا، اللہ جلال ہی جلال، اس کے ذکر میں بھی جلالیت، اور آپ کا گلا خشک ہو جائے گا، بار بار پانی پیئیں گے۔ اللہ کا ذکر جلالی ہے، حضور پاک کا ذکر جمالی ہے، اس کا مخصوص طریقہ کار ہے۔ اس جذب کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے مرشد پاک تھے، جنگلوں میں عبادت و ریاضت کر رہے تھے، سندھ میں سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں چلہ کشی فرمائی ہے لال باغ میں، ہمارے مرشد پاک نے بھی وہیں چلہ کشی فرمائی، اور کچھ عرصے کے لیے جذب کی کیفیت میں چلے گئے۔ جذب مستی میں جب گئے، زلفیں بڑی ہو گئی، داڑھی بھی بڑی ہو گئی، جسم کے بال بڑے ہونا شروع ہو گئے، تو پھر حضور غوث پاک کی زیارت بھی ہوئی کہ اس کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی کے ساتھ ظاہری صفائی بھی رکھیں۔ اگر ہوش میں نہیں رہ سکتے ذکر الہی سے تو پھر درود شریف پڑھیں۔ تو ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے درود شریف پڑھا تو درود شریف کی وجہ سے انہوں نے جذب کی کیفیت پر کنٹرول کر لیا تھا۔ وہ تمام مصائب جو آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کے اس رویے کی وجہ سے، آپ کی جلالیت کی وجہ سے، کیونکہ وہ ذکر سے جلالیت آتی ہے، غصہ آتا ہے، اور ذکر کی وجہ سے لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، دل صرف لو لگتی ہے اللہ کی طرف، تو آپ کی اس رویے سے دوسرے تنگ ہو رہے ہیں، تو پھر درود شریف پڑھیں۔
درود شریف آپ کے ان تمام مسائل کا حل ہے۔ درود شریف آپ کو جمالی کرتا ہے۔ آپ کا ذکر الہی کی وجہ سے جلال ہو یا ویسے ہی غصہ زیادہ آتا ہو تو درود شریف آپ کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ ذکر الہی کی وجہ سے سرور اور مستی کی وجہ سے سستی کا شکار ہو گئے ہیں، جذب کی کیفیت میں جا رہے ہیں، تو درود شریف آپ کا بہترین علاج ہے، بشرط یہ اس کا صحیح طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ اب درود شریف آپ نے ان تمام مصائب کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے کہ تاکہ اس سے ہٹ سکیں، جذب کی کیفیت ہٹ جائے، غصہ ختم ہو جائے، سینے میں جو گرمائش ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ کو ٹھنڈ محسوس ہو۔ مخصوص طریقہ کار ہے کہ آپ نے زبان سے بھی پڑھنا ہے، تصور سے بھی پڑھنا ہے، دونوں طریقوں سے درود شریف پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ یہ تصور کریں کہ محمد لکھا ہوا ہے سبز رنگ کا پورے سینے پر، یہ قلب سے شروع کریں، میم ہے میم دال، پورے سینے پر محمد لکھا ہوا ہے سبز رنگ کا، اور زبان سے کیا درود شریف پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اور تصور میں بھی لفظ محمد رکھنا ہے۔ تصور آپ کا جتنا پختہ ہوگا آپ کو فائدہ اتنا زیادہ ہوگا۔ تصور، لفظ محمد اور زبان سے ادائیگی، یہ درود شریف جو میں نے بتایا ہے، یہ آپ کے غصے کو بھی ختم کر دے گا۔ اگر آپ نے یہ درود شریف زیادہ پڑھا تو آپ کو اتنی جمالیت ہو جائے گی کہ پہلے تو وحشت ہوتی تھی، غصہ آتا تھا، پھر لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہیں یا ڈانٹ بھی دیں تو آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے بلکہ مسکراتے ہی رہیں گے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہم نارمل غذا میں دیکھتے ہیں گرم چیز کے ساتھ ٹھنڈی چیز کا استعمال بھی ضروری ہے، صرف گرم چیزیں بھی بعض اوقات نقصان دیتی ہیں، اسی طرح ذکر الہی کے ساتھ ساتھ درود شریف کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو ذکر الہی کے ساتھ، ذکر قلب کے ساتھ درود شریف بھی ساتھ ساتھ پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن ذکر قلب کرنے کی باقاعدہ اجازت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر جلالی صفت بھی آئے، اگر آپ کے اندر وہ نور بھی آئے، آپ کا قلب بھی روشن ہو، تو آپ کو ذکر کی اجازت اس ویڈیو میں ہی عطا کر دی جائے گی۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں، ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اللہ، اور جو یہ کیفیات پیدا ہوں تو پھر درود شریف پڑھیے گا۔ پڑھیں جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔